تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو صرف واقعات نہیں بلکہ قیادت اور انسانیت کے گہرے سبق سکھاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک ماں پر کیا گزرتی ہوگی جب اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں اور اس کے پاس انہیں دینے کے لیے ایک دانہ تک نہ ہو۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی دل کو دہلا سکتا ہے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے رات کی گہری تاریکی میں، جہاں ایک حکمران اپنی اصل پہچان چھپا کر اپنی رعایا کے حال سے باخبر ہونے کے لیے نکلا ہے۔ جگہ ہے مدینہ شہر اور وقت ہے آدھی رات کا، جب ہر کوئی نیند کی آغوش میں تھا اور گلیوں میں ایک مکمل گہرا سناٹا تھا۔ اس سناٹے میں ایک شخص تنہا چپ چاپ گلیوں کا گشت کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، جو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی سلطنت میں کوئی بھوکا یا پریشان تو نہیں۔ چلتے چلتے اچانک ان کی نظر دور چلتی ہوئی ایک آگ پر پڑتی ہے۔ رات کے اس پہر شہر سے دور یہ آگ، کچھ تو تھا جو انہیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ اسی سمت چل پڑے۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچے، رات کی خاموشی کو ایک آواز نے توڑ دیا، بچوں کے رونے کی آواز، ایسی آواز جو کسی بھی دل کو بے چین کر دے۔ یہ صرف بچوں کا رونا نہیں تھا، یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ اور جب وہ اس آگ کے قریب پہنچے تو انہوں نے جو منظر دیکھا وہ ایک ماں کی انتہا درجے کی بے بسی اور ایک دل دہلا دینے والے فریب کی کہانی بیان کر رہا تھا۔ خلیفہ نے اس عورت کے پاس جا کر نرمی سے پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ان کی آواز میں ایک سچی فکر تھی۔ اس ماں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں ایک مختصر سا جواب دیا جو کسی بھی حکمران کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی تھا۔ یہ بھوکے ہیں۔ حضرت عمر کی نظر چولہے پہ رکھی ہانڈی پر پڑی۔ انہوں نے پوچھا، اگر یہ بھوکے ہیں تو پھر اس ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ اور پھر اس ماں نے جو راز کھولا وہ قیامت سے کم نہ تھا۔ اس ہانڈی میں صرف پانی تھا اور پتھر۔ وہ بے بس ماں اپنے بچوں کو دلاسا دینے کے لیے پتھر ابال رہی تھی تاکہ وہ کھانے کے انتظار میں روتے روتے سو جائیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حکومت کا سارا بوجھ اس ایک ہانڈی میں ابلتے پتھروں کے سامنے چھوٹا پڑ گیا۔ یہ ایک حکمران کے لیے حساب کا وقت تھا۔ اس عورت نے تلخی اور غصے سے کہا، قیامت کے دن میں عمر سے شکایت کروں گی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جس شخص سے اپنے خلیفہ کی شکایت کر رہی ہے وہ خود عمر ہی ہے۔ یہ الفاظ سیدھا حضرت عمر کے دل پر لگے، ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ ان کے ضمیر کی عدالت تھی جہاں وہ خود اپنے خلاف گواہ بن کر کھڑے تھے۔ وہ وہاں ایک لمحہ نہیں رکے، سیدھا بیت المال کی طرف بھاگے، وہاں سے آٹا، کھجوریں اور گھی لیا اور پھر اس بھاری بورے کو کسی غلام پر نہیں بلکہ اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ جب ان کے خادم نے مدد کی پیشکش کی اور کہا کہ یہ بوجھ مجھے دے دیں تو انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی گونجتا ہے، کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ اور یہاں سے کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں ایک بادشاہ، ایک حاکم اپنی رعایا کا خادم بن جاتا ہے۔ یہ ہے دل سے کی جانے والی قیادت کی اصل تصویر۔ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے چولہے میں آگ جلائی۔ دھواں ان کے چہرے اور داڑھی میں بھر رہا تھا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا اور تب تک وہیں بیٹھے رہے جب تک وہ پک نہیں گیا۔ بس اس ایک عمل سے منظر کیسے بدلا، ذرا دیکھیے۔ کہاں بھوک کی چیخیں، پتھروں بھری ہانڈی اور ایک ماں کی نا امیدی تھی، اور کہاں بچوں کے کہے کھانے سے بھری ہانڈی اور ایک ماں کی دل سے نکلی ہوئی دعائیں۔ اس عورت نے جو اب بھی حقیقت سے بے خبر تھی کہا، تم عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار ہو۔ یہ سن کر خلیفہ کے چہرے پر صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جس میں عاجزی اور شکر دونوں تھے۔ اور یہی اس کہانی کا نچوڑ ہے کہ اصل قیادت تخت اور تاج سے نہیں ہوتی، اصل قیادت دل سے ہوتی ہے، ذمہ داری کے احساس سے ہوتی ہے، کیونکہ حقیقی حکمرانی لوگوں پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر کی جاتی ہے۔